sallallahu alayhi wa sallam. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے کم لوگ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں. سیکنڈلی، ماننے والے جو ہے، ایمان والے جو ہے، وہ بھی کتنا کم ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں. یعنی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لانا اور کتاب کے ایک حصے کو بھول جانا، یہ بھی کم ایمان لانا ہی تو ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب، یعنی جب ان کے پاس قرآن آ گئی، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے. ان کے پاس کون سی کتاب تھی آلریڈی؟ ان کے پاس تورات تھی، اور تورات کی مخالفت میں قرآن نہیں آئی. قرآن ایگزیکٹلی وہی تعلیمات لے کر آئی جو تورات میں تھی. ان فیکٹ تورات میں تو قرآن کے آنے کا ذکر بھی تھا. تو جب ان کے پاس قرآن آئی جو تورات کی مخالفت میں نہیں تھی، وَكَانُوا، حالانکہ تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن کے آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، یستفتحون، فتح کی دعائیں کرتے، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. یعنی نان یہود یا غیر یہود سے جب ان یہود کا مقابلہ ہوتا
اور جیسے ہم ان کے ڈاؤن فال میں اور ان کے اوپر جس طرح غضب ہوا، جس طرح جو ہے وہ پیٹے گئے، مارے گئے، اس کی ہسٹری میں ہم لیے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے جب غیر یہود کے ساتھ مقابلہ ہوتا تو وہ آخری نبی جس کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری نبی کو جلدی بھیجیے تاکہ ان کی وہ مدد کرے اور وہ آخری نبی کی مدد سے وہ پورے دشمنوں کو ہرا دے۔ وہ ایکچولی اپنے دشمنوں سے کہتے بھی تھے کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ایک نبی ان کے آئیں گے، اور وہ کہتے تھے کہ اب ان کے دشمنوں سے کہتے تھے کہ ہم وہ نبی کے آنے کے بعد تمہارا مزہ بتائیں گے۔ ان فیکٹ اوس اور خزرج کی جنگوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی دعائیں کرتے کہ وہ آئے اور ان کی مدد سے لوگوں کو وہ کیا کرے، ان کے دشمنوں کو وہ ہرا دے۔ فلما جاءہم، تو جب آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا، انہوں نے پہچان لیا اس کو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ان کو ان لوگوں نے پہچان بھی لیا، کیسے پہچانا؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں دی ہوئی تھی کہ وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ ان کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ آخری نبی ہے جن کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے۔ تو ان لوگوں نے پہچان لیا، لیکن کیا کیا؟ کفروا بھی، انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے، یعنی انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں فلعنت اللہ، تو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی سیکنڈ ٹائم، پہلے بھی کہا گیا کہ لعنت ہے، یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین، اوپر کافروں کے یعنی یہاں پر انکار کرنے والوں کے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ اس انکار کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بئس ما، کتنا برا ہے جو اشتروا، کہ بیچ ڈالا انہوں نے، بھی بدلے اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، این یکفروا کہ وہ کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انکار کو، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کو، قرآن کے انکار کو کہہ رہے ہیں کفر لے کر اپنے نفسوں کو بیچ دیا۔ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے ہیلپ کرنے کے، بجائے سپورٹ کرنے کے، ان لوگوں نے کفر کو چوز کیا، ان لوگوں نے کفر کو چوز کیا اور اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، یعنی دنیا لی اور اپنے نفسوں کو جہنم کے لیے دے دیا۔ بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن کا انہوں نے انکار کیا۔ کس وجہ سے؟ بغین کے معنی حسد کے بھی آتے ہیں اور ضد کے بھی آتے ہیں۔ ان لوگوں کو صرف حسد تھی۔ کیا حسد تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ یہ ضد تھی، یہ حسد تھی۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کر دیا۔ این ینزل اللہ، یہ حسد کیا تھی؟ کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے یہاں پر؟ نبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چوز کیا۔ علی من یشاء من عبادہ، اوپر جس کے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو نبوت کے لیے چوز کرے۔ ہم اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنائے یا ان میں سے نبی بنائے یا ان کو نبوت کے لیے چوز کرے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حسد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چوز کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن اللہ کی مرضی سے تھا۔
اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ان کو بنی اسماعیل میں سے چوز کیے. فباؤ، تو وہ پلٹے. اگین اینڈ اگین وہ کیا کیے؟ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتے رہے. تو اگین اینڈ اگین وہ پلٹے. بغضب علی غضب، ساتھ غضب کے اوپر غضب کی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیے. انجیل میں بھی ان کی حرکتوں کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ان کی حرکتوں کا ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور پہلے جو ہے وہ لوگ کیا کیے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیے. تو کیسے ان کے اوپر عذاب آیا؟ ہم ان کی ڈاؤن فال میں لے چکے کہ عیسائیوں کے ہاتھ کیسے پٹے. مسلمانوں کے ہاتھوں کیوں پٹے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے انکار کیا. تو بار بار انکار کی وجہ سے بار بار ان کے اوپر غضب ہوا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے. مہین، رسوا کن عذاب ہے. یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے، اور یہ وارننگ بنی اسرائیل کے لیے ہر ایک کے اوپر ہے جس کے پاس قرآن پیش کی جائے گی اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، کیا کہا جاتا ہے؟ آمینو، ایمان لاؤ، بیما، ساتھ اس کے جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن نازل کیا. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لے کر آؤ، قالو، وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما انزل علینا، ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہم پر. یعنی وہ کہتے تھے، یعنی جب ان کو قرآن کے طرف یا قرآن کے اوپر ایمان کی طرف بلایا جاتا، وہ کہتے کہ ہم تو اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے جو ہماری طرف یعنی بنی اسرائیل کی طرف نازل ہوا. بنی اسماعیل کی طرف قرآن نازل ہوا، ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئیں گے ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہم پر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کے اوپر جو کچھ نازل ہوگا اس کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے. حالانکہ قرآن حق ہے، اور یہ ان کو بھی معلوم تھا کہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سچ ہے، ٹروتھ ہے. اور یہ سچ کو وہ پہچان کر بھی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 146 میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کو پہچان لیے کہ قرآن حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. لیکن پہچاننے کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ مصدقا لما معہم، وہ پہچان لیے کہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے. یعنی یہ قرآن تورات کے مخالفت میں نہیں تھی، لیکن سٹل ان لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، قل، کہہ دو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو کیوں تم قتل کرتے رہے ہو نبیوں کو اللہ تعالیٰ کے، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ بنی اسرائیل میں سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو تم ایمان لے کر آتے. تو تمہارے پاس جو انبیاء آئے، جو تورات جو بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوئی، جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، اس کو نافذ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس پر چلنے کا حکم دینے کے لیے جو انبیاء آئے، تم ان کو قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ بھی سچے تھے، وہ تم میں سے تھے، وہ تو تورات جو تمہاری بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی اس کی طرف جو ہے تم کو بلانے کے لیے آئے تھے. لیکن تم ان انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تمہارے دعوے یہ ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ جو بنی اسرائیل کے اوپر اگر آتا تو ایمان لے کر آتے.
اور یہ انکار کی وجہ کیا تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کیوں ریجیکٹ کیا؟ کبر، تکبر. یہاں تک اب تک آپ دیکھیے ہم 91 آیتیں پڑھے، اور 91 آیتوں میں بیسیکلی دو چیزیں ہم پڑھے. ایک ابلیس کے بارے میں ہم پڑھے، اور دوسرا بنی اسرائیل کے بارے میں. تو لمبا ذکر چلا آ رہا ہے. دونوں میں کیا چیز کامن ہے؟ یعنی ابلیس کا جو واقعہ ہے اور بنی اسرائیل کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کرنا اور انکار کرنا ہے، دونوں میں کیا کامن ہے؟ دونوں میں کبر کامن ہے، دونوں میں تکبر کامن ہے. ہمیں بار بار اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کبر یا تکبر تھوڑا سا بھی نہ آئے. یہ ابلیس کی صفت ہے، یہ ان لوگوں کی صفت ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. قرآن میں دیکھیں 91 آیتیں ہوئے، not even 100، اور کتنی دفعہ ان کے اوپر لعنت ہو گئی. تو تکبر ان لوگوں کی صفت ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور غضب اترا ہے، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے، مہر لگا دی ہے. ابلیس نے بھی یہی کہا، انا خیر من. شیطانی صفت ہے تکبر، جو بنی اسرائیل میں آ گئی، اور ان کا انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہوا اور کیا ہوگا ان آیتوں سے صاف ہے. کبر ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان جنت سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کے دل میں رائی برابر، رائی کتنی چھوٹی کتنی اسمال ہوتی ہے، جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک اور صحیح حدیث ہے ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قیامت کے دن تکبر کرنے والی چینٹیوں کی طرح، یعنی چھوٹے چھوٹے جو چینٹیاں ہوتے ہیں، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اتنے چھوٹے کر دیں گے اور اس طرح اکٹھے کیے جائیں گے، اسمال سائز، لیکن انسانی شکل میں. لعنت ہر طرف سے ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی، یعنی ہر طرف سے دل بھی کرسڈ، یہاں تک کہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اور جہنم کا نام بھی آتا ہے بولس نام کے جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا. اوپر سے آگ ہوگی، پینے کے لیے پس ہوگا. اللہ محفوظ رکھے. اور کیا گناہ ہے؟ تکبر، کبر، ایروگنس. تکبر ڈفرنٹ ٹائپس کا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جس میں انسان حق کو نہیں مانتا اور جھوٹی بحثیں کرتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کرنے لگے. یعنی کہیں نہ کہیں ان کو پتا تھا کہ دس از ٹروتھ، لیکن سٹل بحثیں کرتے، اپنی لاجک لاتے، اپنی چیزیں سامنے لاتے. ہم کو چیک کرنا ہے یہاں پر. کئی بار میں کیوں کروں، کیا تکبر نہیں آتا؟ اتنی پڑھی لکھی ہو کر، امیر ہو کر، پیسے والے ہو کر، اتنے بڑے خاندان کے ہو کر پردہ کروں یا ایسی بات مانوں؟ یعنی اتنا پڑھ لکھ کے پھر میں قرآن پڑھوں؟ میرے ابا فلاں تھے، میں فلاں تھی. جب دین کی بات سامنے رکھی جاتی ہے تو میرے باپ دادا یہ کرتے تھے، میں یہ کروں؟ میں اپنے خاندان کے رسومات نہیں چھوڑ سکتی. جب دین کی بھی بات آتی ہے تو وی شوڈ کیپ آور مائنڈ اوپن آلویز کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. کوئی ایک رسم، کوئی ایک چیز، کوئی ایک رواج اگر خاندان میں چلا آ رہا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دین کا حصہ ہو یا وہ دین ہو. اس میں بحثیں کرنا، فالس آرگیومنٹس، یہ ساری چیزیں کبر ہے. We should keep ourselves open to accepting truths. In fact, دیکھنا ہے ہم کو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. دین ایک ہو گیا حق کا انکار کرنا، یعنی جب بھی کوئی بات آتی تو کہتے نہیں ہمارے امام ایسا، ہمارے اسکالر ایسا، ہمارے بڑے ایسا، ہمارے فلاں ایسا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آپ اپنی بات کو سچ یا اپنی بات کو حق کیسے مان سکتے ہو؟ یہ ایروگنس ہے، یہ کبر ہے.
یہ ایک ٹائپ کا ایروگینس کبر ہو گیا، تکبر ہو گیا، جس کی وجہ سے انسان حق کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ سیکنڈ ایک ٹائپ کا کبر اور تکبر ہے اپنے آپ کو ایڈمائر کرنا، اپنی خوبصورتی، اپنی اچھائی، اپنا لباس، اپنا کھانا پینا، اپنا سب کچھ، ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا اور سامنے والے کو انفیریئر سمجھنا۔ بنی اسرائیل میں یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو وہ سپیریئر سمجھتے اور بنی اسماعیل کو انفیریئر سمجھتے۔ ہمارا خاندان، ہماری نسل، ہم مالدار ہیں، ہم لیڈر ہیں، بنی اسماعیل کیا ہے؟ یہ تو تھا بنی اسرائیل میں۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ کتنے دفعہ یہ کبر کیا ہمارے اندر نہیں آ جاتا؟ مجھے فلاں سے کمپیئر مت کرو۔ کتنے دفعہ عورتیں اپنے گھر میں اپنے شوہروں، اپنے یا کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب شوہر کہتا ہے وہ دیکھو کام کر رہے ہیں، تم بھی مجھے فلاں سے کمپیئر مت کرو، جیٹھانی سے، دیورانی سے، نندوں سے، وہ کون ہے اور میں کون ہوں، آپ مجھے ان سے کمپیئر مت کریے۔ یعنی وہ کون ہے اور میں کون ہوں کا جب سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، کیا یہاں پر کبر، فقر، تکبر نہیں آتا کہ مجھے اس کے ساتھ کمپیئر مت کرو، وہ کون اور میں کون؟ یعنی ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں خاندان والی ہوں، میں امیر ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں، ڈونٹ کمپیئر می وتھ لو کلاس پیپل۔ یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اگر رائی برابر بھی ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور سر میں کنگھی کیا، اترا کر بڑے ناز اور ادا سے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اب وہ زمین میں قیامت تک دھستا رہے گا۔ کیا کیا اس نے؟ اچھے کپڑے پہن کر، کنگھی کر کر اترایا۔ کتنی دفعہ ہم تیار ہو کر شادیوں میں، دعوتوں میں اتراتے ہیں، کیا تکبر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں میں سے ہر طرح کے تکبر اور کبر کو نکال دے۔ کتنی بار ہم اچھے کپڑے پہن کر اپنے کپڑے، اپنے زیور، اپنی خوبصورتی، اپنے میک اپ پر تکبر کرتے ہیں۔ اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ یعنی اب یہاں تک یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ تکبر ایک بیماری ہے اور اس سے محفوظ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رائی برابر بھی تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے، جب آپ اور میں، ہم سب یہ اپنی ذہن میں فیڈ کر لیں، فٹ کر لیں کہ میں بہت چھوٹی ہوں، اور یہ چھوٹا پن کب آئے گا، اس چیز کا احساس کب ہوگا؟ جتنی ہم کو اللہ تعالی کی بڑائی کا احساس ہوگا، اتنا ہم کو اپنے حقیر ہونے کا احساس ہوگا۔ اس ذات کی بڑائی جتنا ہم اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیں گے، اتنا اپنے آپ کو حقیر سمجھتے جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اور اس اللہ کے سامنے ہم کتنے حقیر ہیں سمجھتے ہوئے اس کے سامنے جب ہم سبمٹ کریں گے، اور اس کے سامنے جب یہ سبمیشن ہوگا، اس کا تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، اس ذات کے لیے جینا مرنا ہوگا، اس ذات کے لیے رضا ہوگی، اس ذات کے لیے، اپنے رب کے لیے اپنی آنا کو، اپنی خواہشات کو ختم کریں گے، آٹومیٹکلی اس وقت ہمارے دل دماغ سے یہ تکبر، یہ کبر ختم ہو جائے گا۔ بڑھائی یہ پہلی چیز ہو گئی۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹوٹلی سبمٹ کر کر اللہ کے لیے جینا شروع کر دیں گے، جب اپنی بڑائی نہیں ہوگی۔ ہر وقت جب بھی اچھی چیز دیکھیں گے سبحان اللہ نکلے گا، اپنی بھی کوئی بڑائی جب دیکھیں گے الحمدللہ نکلے گا، جب اس ذات کی بڑائی ہمارے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے۔ سیکنڈلی، بڑائی کپڑوں سے نہیں ہوتی، خاندان سے نہیں ہوتی، یعنی کوئی بڑا، کوئی اچھا، کوئی قابل فخر جو ہے
کپڑوں سے، خاندان سے یا ایکسٹرنل بیوٹی سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پاس سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. یہ آیت بار بار یاد کرنا ہے جب ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں. اور تقوی دل کی کیفیت ہے. ہم جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ہم جس کو کم سمجھ رہے ہیں، ہم جس کو کم مقام دے رہے ہیں، ہم جس کو اپنے سے کم پڑھا لکھا، اپنے سے حقیر، اپنے سے کم خوبصورت، اپنے سے کم خاندان والا سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ کمپیئر مت کرو، شاید اس کے دل کی کیفیت، اس کے دل کا تقوی مجھ سے زیادہ ہے اور اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے اور ہم سے زیادہ ہے. یہ آیت ہمیں ہمیشہ یاد کرنی چاہیے جب ہم کسی کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو قرآن میں اپنی بگننگ اور اپنے اینڈ کو یاد کرنے کو کہتے ہیں. کئی آیتیں آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ تمہاری بگننگ کہاں سے ہوئی. سیمنل فلوئڈ جو حقیر پانی ہے، اور تمہارا اینڈ کہاں ہوگا. تم مٹی میں جاؤ گے اور مٹی میں ملو. پھر قیامت کے دن ابھی حدیث ہم لیے کہ چینٹیوں جتنے تکبر کرنے والے اتنے اسمال سائز میں اٹھائے جائیں گے. یہ ساری چیزوں کو یاد کرنا ہے کہ میں آج اپنے کپڑے، اپنی خوبصورتی، اپنا چہرہ، اپنے میک اپ، اپنے زیور، اپنے خاندان، اپنے فلاں کی اولاد، اپنے فلاں کے شوہر، اپنے مال، اپنی پڑھائی، اپنی ڈگریز کے اوپر تکبر کرتی ہوں یا کرتا ہوں. لیکن میری بگننگ کیا ہے، میرا اینڈ کیا ہے. تکبر کریں گے تو اینڈ کیا ہوگا. اللہ کے نزدیک تقوی سے بڑائی ہے، ان چیزوں سے نہیں. اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے چاہے جتنی بھی امیر ہوں، جتنا بھی پڑھ لوں، جتنا بھی کچھ بھی کر لوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں اس ذات کے سامنے. یہ ہے علاج تکبر کا. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دل میں سے تکبر کو بالکل ختم کر دے اور اس گناہ کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنا عاجز بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنا لے. آمین. تو بنی اسرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر کی وجہ سے ریجیکٹ کیا. کس وجہ سے کیا؟ تکبر کی وجہ سے ریجیکٹ کیا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، 7 روشن دلائل کے. بینات، بینہ کا پلورل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی ہونے کی نشانیاں جو آئی، اس کا ذکر بھی جو ہے قرآن میں آتا ہے. طوفان جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر آیا، ٹڈیاں ان کے اوپر، بہت ساری ٹڈیاں بھیجی گئی، پھر جوئیں ہو گئی تھی، میڈک آئے تھے، پانی خون میں بدل جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو عصا دی گئی جو سانپ جو ہے بن جاتا. ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ہاتھ نکلتا تو وہ چمکتا ہوا نکلتا. پھر سمندر کا پھٹنا، پھر منسلوا کا اترنا، چشمہ 12 چشمے نکلنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لے چکے. تو یہ جو ہے روشن نشانیاں، جب کچھ تو روشن نشانیاں جو ہے جیسے طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، عصا، ید بیضا، یہ تو جب مصر میں تھے تو وہیں پر جو ہے ایجپشنز کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی. ٹھیک ہے. پھر سمندر کا پھٹنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے میدان تیہ میں ہوئی، یہ ساری چیزیں ہم لے چکے. تو روشن نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ روشن نشانیاں دی. ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو. کیا بنا لیا؟ معبود من بعدہ، بعد اس کے بعد، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام روشن دلائل دیے، جب کہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے دیکھی. ٹھیک ہے. اس کے باوجود، یعنی یہ پروفس ہونے کے باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. یہ ہم پہلے لے چکے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو. یعنی ظالم اس لیے کہا کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ظلم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کیا. خود کے ساتھ بھی ظلم ہے کیونکہ خود کو جہنم کا مستحق کر لیا. وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقکم، پکا وعدہ تم سے. کیا پکا وعدہ لیا؟ کہ تورات کے اوپر عمل کرو گے. وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ،
اور بلند کیا ہم نے اوپر تمہارے کوہ طور کو. پہلے ہو چکا یہ، ہم لے چکے کہ کوہ طور کیسے ان کے سروں پہ کیا گیا اور کہا گیا کہ تم جو ہے تورات کے اوپر ایمان لانا اور اس کے اوپر عمل کرنا. پھر کہا گیا خذو، پکڑ لو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو یعنی تورات. کیسے پکڑو؟ بقوت، ساتھ قوت کے، مضبوطی کے، بالکل جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں. یہاں پہ فزیکلی پکڑنا نہیں ہے لیکن اس کے احکامات کو پکڑنا ہے. واسمعوا، اور سنو، کیونکہ سنیں گے تو عمل کریں گے. اس لیے قرآن بھی سب سے پہلے سننا ہے. سنیں گے تو عمل کریں گے. سنیں گے ہی نہیں، پڑھیں گے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کریں گے تو کیا عمل کریں گے؟ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، سنا ہم نے اور نافرمانی کی. بجائے اس کے کہ کہتے سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہاں ہاں سن لیا. سن کے انہوں نے کہا کہ نافرمانی کی. ایسا سٹیٹمنٹ ہم بھی کئی بار ضد میں، تکبر میں، ہاں ہاں سن لیے جاؤ جاؤ، بس ہے سن لیے، بس ہے، کرنا ہے جب کر لیں گے. ان لوگوں نے بھی کہا سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کو. یہاں پر پلائے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کو یعنی بچھڑے کی محبت کو پلانے کے معنی ہے. یہ محاورہ ہے. اُشْرِبَ حُبُّ الْفُلَا، یعنی فلاں کی محبت پلائے گئے، یعنی جب کسی کے دل میں کسی کی محبت رس جاتی ہے، رچ جاتی ہے، بس جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، گھر کر جاتی ہے تو محاورتاً اس کی محبت کو پلانا کہا جاتا ہے. تو یہاں پر وہ پلائے گئے بچڑے کی محبت کو بِکُفْرِہِمْ، اپنے کفر کی وجہ سے، یعنی ان لوگوں کے دل میں محبت بچڑے کی بس گئی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ تورات کا انکار کیا. اور تورات کی انکار کی وجہ سے ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں. جیسے ان لوگوں کے دل میں بچڑے کی محبت تھی، ان لوگوں نے تورات کا انکار کیا. اب یہاں پر سوال کرنا ہے کہ میرے دل میں کس کی محبت پلائی گئی ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے؟ کوئی امام کی محبت، کوئی اسکالر کی محبت، کوئی بڑے بزرگ کی محبت، کوئی اہل قبور کی محبت، کسی کی محبت جس کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہوں. کبھی شوہر کی محبت میں بے پردگی ہو رہی ہے، شوہر کی محبت میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. کبھی بچوں اور فیملی کی محبت میں، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، سود بھی لیتا ہے، جھوٹ بھی کہتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، دھوکے بھی دیتا ہے. بیوی بچوں کی محبت میں، بیوی بچوں کی محبت میں خط تعلق ہی کر لیتا ہے دوسروں سے. کبھی انسان خود کی محبت میں، خود پسندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. تو کس کی محبت میں کفر کر رہے ہیں، کس کی محبت میں اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں، یہاں پر دیکھنا ہے. قل، کہہ دیجئے، بئس ما، کتنا برا ہے جو، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، بھی، اس کا. یہ جو انکار کا حکم ہے وہ کتنا برا ہے. ایمانکم، ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. کیونکہ بنی اسرائیل ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اطاعت کے نام پر نافرمانی کرتے تھے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے تم تو ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا تمہارا ایمان تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی آیت کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے نبیوں کا انکار کرو اور اپنے دل میں کسی اور کی محبت جو ہے بسا کر رکھو؟ کیا یہ تمہارا ایمان تم کو حکم ہے؟ ہمیں یہاں پر اپنے آپ سے کویسچن کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایمان والے ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، ہمارے دل میں ایمان دیکھو. کیا ہمارا ایمان ہم کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے؟ ایمان والے ہیں
تو کتاب کے ایک حصے پر ایمان اور ایک حصے کو بھول جانا یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایمان والے ہیں تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہونا ہے، پورے کے پورے مسلمان ہونا ہے. آدھے مسلمان آدھے کافر نہیں ہو سکتے ہو تم، ایسا کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس. جب ایمان والے ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے کمپلیٹ محبت رہنا ہے. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. sallallahu alayhi wa sallam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب الديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي